تھوڑی جی کام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سید دعائے حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزک تؤن وتمتعو فیہا طویلا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور حجت قائم آل محمد. ماشاءاللہ مجمع کثیر تعداد میں تشریف فرمائے. جن کے دلوں میں آل محمد کا جتنا مقام بلند ہو اتنی بلند صلوات پڑھیے گا. نہیں جتنے بندے ہیں اتنی بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المسلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین الاجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ. صلوات پڑھیے گا بابا سے بولن. سب سے پہلے آج کی صفحہ انتظار، صفحہ معرفت، صفحہ عرفان اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں حضور سرکار حجت خدا اجل اللہ تعالی فرجہ کے کہ جو صاحب العصر والزمان بھی ہیں، خلیفۃ الرحمن بھی ہیں، شریک القرآن بھی ہیں. یوں کیوں نہ کہوں کہ جن کے انتظار میں کائنات کی سانس سے روا دوا ہے. جناب عیسیٰ فلاک پر اور جناب خضر آب لہروں کی نقابِ اڑے ہوئے چشمہ بری ہیں کہ وہ میرے آقا، میرے مولا، فرزند ابو طالب، فرزند رسول، فرزند علی، فرزند حسین اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائیں اور کائنات کے ہر بے ضمیر کے ضمیر کو جھوڑ کے سمجھائیں کہ علی کل بھی واجب تھا، علی آج جی. بہت شکریہ، بہت نوازش. مالک بانیان کریز کی عزت میں اضافہ فرمائیں. جتنے حاضر ہیں مالک تمام کی نیک خواہشات حاجات پوری فرمائیں. اللہ قرآن میں فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوہ. جو میرا رسول دے اسے لے لو. کائنات کا کریم خالق ہے. میں یوں کیوں نہ کہوں کہ کائنات کا کریم خالق میرا وہ اللہ جسے سجدہ کرنے والوں میں وہ ذات بھی شامل ہے کہ جس نے میرے اللہ کو اس وقت سجدہ کیا تھا کہ جب ابھی اعضائے سجدہ خلق نہیں ہوئے تھے. وہ میرا مالک، میرا خالق کائنات سے خطاب فرما رہا ہے. اور جو خطاب میرا اللہ کائنات سے فرماتا ہے وہ بغیر وسیلے کے نہیں ہوتا. اللہ کائنات سے بات کرنے کے لیے وسیلہ بناتا ہے حسنین کے پاک نانا کی زبان کو.
اور وہ الفاظ جو سید الانبیاء کی زبان سے ادا ہو کے کائنات کے خالق کشکول ہدایت میں ہدایت کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اللہ ان الفاظوں کے مجموعے کو قرآن کہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ماہ رمضان، یکم رمضان، رمضان کا پہلا دن، اور اس مہینے میں جن بندوں نے کبھی بھی مسجد کا منہ نہیں نہ دیکھا ہوتا، وہ بندے بھی مسجد میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں وٹ صاحب، اور عبادت اتنی کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے نہیں ہے کہ یہ عبادت اللہ کے حکم سے ہے یا ہماری مرضی سے ہے۔ میں نے اسی لیے یہ آیت پڑھی ہے کہ جو رسول کہیں وہ مانو، جس سے روکے اس سے رکو۔ نبیوں کے سلطان کے حکم کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہے۔ جو عبادت رسول کہہ دیں وہی عبادت ہے، اسی کا، اور یہ اختیار ہے۔ جب تک رسولوں کے سلطان کا اختیار سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک شان رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی کہ شان رسالت کیا ہے، اور جب تک شان سمجھ میں نہ آئے تب تک توہین سمجھ میں نہیں آتی کہ توہین کیا ہے۔ پہلے اختیار سمجھو۔ اختیار اللہ نے یہ دیا کہ جو میرا رسول دے اس سے لے لو۔ اب رسول یہ کہیں نا کہ روزہ دوپہر کو کھولنا ہے تو پھر وہ دوپہر کو کھولنا ہے، پھر اس کے لیے رات کا انتظار نہیں، کیونکہ رسول نے فرمایا کھول لو۔ اب رسول کہیں کہ نماز 4 رکعت ہے تو وہ 4 ہی، اس سے اگر زیادہ پڑھیں تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور میں نے کل جب دیکھا تو نہیں، سنا ہی ہے، یہاں پہ جتنے بھی عزیز بیٹھے ہیں تقریباً شاید ہو کسی نے رمضان کا چاند خود دیکھا ہو، خبر سنی ہے کہ رمضان کا چاند نکلا ہے، لوگوں نے مسجدوں کا رخ کیا ہے، بڑا اچھا لگا ہے، نماز تراویح پڑھی ہے، سارے لوگ اکٹھے تھے۔ مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے، لیکن ہاں یہ تراویح پڑھنے والے ایک بات یاد رکھو کہ تراویح کا مطلب کیا ہے۔ تراویح کا مطلب ہے اندر سے پاک کرنا، میں نیاز حسین جاگنا۔ میں آرام سے پڑھنے کا عادی ضرور ہوں لیکن نتیجہ خوبصورت دوں گا، اور نتیجہ دینے کے بعد جس کے دل میں دل نہیں، علی بادشاہ کی محبت دھڑکتی ہے، میں وعدہ نہیں کر رہا، دعویٰ کر رہا ہوں، اس بندے کا ہاتھ نیچے نہیں رہ سکتا۔ میں نے کہا تراویح کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے پاک کرنا۔ اب کوئی بھی توضیح ہو نا تو اس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کنویں میں جہاں سے ہم پانی پیتے ہیں اس میں کتا گر جائے تو اس وقت تک وہ پانی نہیں پیا جا سکتا، پاک نہیں ہو سکتا جب تک اس میں سے کتا نکالا نہ جائے۔ جب تک نہیں نکلے گا تب تک وہ پانی پینے کے قابل نہیں، تب تک کنواں اندر سے پاک نہیں۔ تو تراویح پڑھنے والوں یاد رکھو، جب تک تمہارے دل میں علی کے بغض کا کتا ہے تب تک تراویح کا کوئی فائدہ نہیں۔ جیو، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ مل کے بولو حیدری۔ چونکہ بٹ صاحب یہ رسول جو کہیں وہی عبادت ہے، جو رسول کہیں وہ ماننا پڑے گا، جو رسول جس سے روک لیں اس سے روکنا پڑے گا۔ اور یہ میں چلے ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں۔ مسجد نبوی، اس میں کائنات کے نبیوں کے سلطان کے ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ صحابی کوئی عام صحابی نہیں تھے، نماز تراویح کے پہلے امام تھے۔ بھائی توجہ نیاز حسین، تھوڑا سا جاگیے گا بٹی صاحب آپ بھی۔ نماز تراویح کے پہلے امام، نام ان کا تھا ابی بن کعب۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے بندے ہیں جو شان رسالت سننا چاہتے ہیں۔ بندے کہتے ہیں ہم شان رسالت نہیں پڑھتے، ہم شان رسالت پڑھتے ہیں،
لیکن جو شان رسالت اس منبر سے پڑھی جاتی ہے نا، وہ سمجھنے کے لیے ماؤں کی گود میں بیٹھ کے مجلس حسین میں آنا پڑتا ہے. ہاں، ماں کی گود میں بیٹھ کے آنا. مل کے بولو، سارے بولو حیدری. سلام، بہت شکریہ، بہت مہربانی. تراویح پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے، تراویح نہیں پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے نماز پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں کتنے بندے ساتھ مل جاؤ گے. تھوڑا سا عرفان بلند کرو تو میں ایک بہت بڑی فضائل کی بات کہنے جا رہا ہوں. وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے نماز پڑھتے پڑھتے مسجد میں خود نماز چل کے آ گئی. جی ہیں، بہت شکریہ جن کا عقیدہ بلند ہے. وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کے نماز پڑھتے پڑھتے مسجد میں، آپ کی کیا بات ہے، خود نماز چل کے آ گئی. نبیوں کے سلطان آ گئے، اور نبیوں کے سلطان نے، میں یوں کیوں نہ کہوں کہ بے نیاز اللہ کے بے نیاز نبی نے بے نیازی میں آواز دے کے کہا، ابئی میری بات سنو. اب ابئی کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے. کیا رسولوں کے سلطان کو علم نہیں تھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ سمجھایا تھا کچھ. کیا سمجھایا تو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. ویڈیو کیمرہ لگا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک میری بات پہنچ رہی ہے. فرمایا، ابئی میری بات سنو، جب نبیوں کے سلطان کا حکم آ جائے نا، تو اس کے بعد اگر بندہ اپنی عقل کا استعمال کرے تو اس کا فائدہ نہیں، نقصان ہوتا ہے. کیونکہ نبیوں کے سلطان کے حکم کے بعد اپنی عقل کا استعمال کرنا حرام. نبیوں کے سلطان نے میری بات سنو، لیکن ابئی آواز سن کے اپنی عقل کا استعمال کر کے نماز پڑھتے رہے. اور جب انہوں نے نماز پڑھ لی نا، تو پڑھنے کے بعد واپس آئے اور آ کے نبیوں کے سلطان کو سلام عرض کیا. جب سلام کیا نا، تو نبیوں کے سلطان نے رخ پھیر لیا. جب رخ پھیرا نا، تو دوسری طرف ابئی گئے، پھر سلام کیا، پھر نبیوں کے سلطان نے رخ پھیرا. ہاتھ باندھ کے کہتے، بھائی میری طرف دیکھنا نیاز حسین ہر بندہ جسے بات سمجھ نہیں ہے کہ اختیار رسول کیا ہے، شان رسالت کیا ہے. جیسے ہاتھ باندھ کے کہتے، سرکار میں آپ کو سلام کر رہا تھا، آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں آپ کو سلام کر رہا تھا، آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. نبیوں کے سلطان نے آواز دے کے کہا، بھائی میں نے تمہیں آواز دی تھی، میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم نے میری آواز نہیں سنی. اور وہی کہنے لگے، سرکار میں تو نماز پڑھ رہا تھا. یہ کہنا تھا. نبیوں کے سلطان آواز دے کے کہتے، میں تمہاری نماز کو کیا سمجھوں؟ تم نماز کو مانتے ہو، اسے نہیں مانتے جس سے تم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. جیو جیو، سلامت رہو. اسے نہیں مانتے. یا علیہ یا علیہ، اسے نہیں مانتے جس نے تمہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. بھائی توجہ، نیاز حسین توجہ. جب کہا نا، تو بھائی ہاتھ باندھ کے کہتے، سرکار اب میں کیا کروں، اب میری نماز کا کیا بنا؟ نبی کے سلطان آواز دے کے کہتے ہیں، سمجھنا جو حکم رسول مانتے ہیں ان کے لیے انعام کیا ہوتا ہے. جب کہا نا کہ اب میری نماز کا کیا بنا، تو نبیوں کے سلطان آواز دے کے کہتے ہیں، بھائی اگر تم میری آواز پہ آ جاتا نا، تو تیرا ایک ایک قدم نماز بن جاتا. تیرا ایک ایک قدم نماز بن جاتا. میں نتیجہ دینے جا رہا ہوں کہ اگر نبیوں کے سلطان کا حکم مانے بغیر بندہ عبادت کرے تو پھر دوبارہ کرنا کیا پڑتا ہے. لہذا حسین جاگنا. وہ وہی ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں، سرکار پھر اب میری نماز کا کیا بنے گا؟ میں نماز دوبارہ پڑھ لوں؟ بس یہ کہنا تھا کہ میں نماز دوبارہ پڑھ لوں. فوراً نبیوں کے سلطان کے تیور بدلے. جلال کے عالم میں حسنین کے نانا آواز دے کے کہتے ہیں، نماز بعد میں پڑھنا، پہلے کلمہ پڑھ. جیو جیو، مل کے بولو حیدری. جیو، علامت میں بہت 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 نماز بعد میں پڑھنا، پہلے کلمہ پڑھ. یعنی حکم رسول کے بغیر اگر بندہ کچھ بھی کرے، چاہے اللہ کی عبادت ہی کیوں نہ کرے، اگر نبی کے حکم کے مطابق وہ عبادت نہیں،
تو پھر وہ عبادت نہیں ہے. پھر تلاش کرو کہ تم کون سی عبادت کر رہے ہو. اور 1400 سال گزر گئے، ہم شیعہ قوم صرف یہی بات سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے علی کو علی کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے علی کو نبی کے کہنے پہ مانا. یہ ابھی میرے بھائی پڑھ رہے تھے، غدیر پڑھ رہے تھے نا، تو چلو میں ایک بات سمجھا دیتا ہوں. یہ غدیر میں ہوا کیا تھا؟ غدیر میں اعلان ولایت ہو گیا تھا نا، تو کیا سب نے مان لیا تھا؟ بھئی توجہ نیاز حسین، کیا سب نے علی کو مولا مانا تھا؟ سب نے علی کو مولا نہیں مانا تھا. میں بتاؤں کس نے مانا تھا؟ صرف اس نے مانا تھا جس نے علی کو کل ایمان جانا تھا. جی ہیں، سلامت رہے. صرف اور صرف علی بادشاہ کو مولا اسی نے مانا تھا جس نے علی بادشاہ کو کل ایمان مانا تھا، ایمان جانا تھا، اسی نے مانا تھا. اور یہی بات ہے. بھائی نیاز حسین بڑا خوبصورت سن رہے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بار بار نعرے لگواؤ، بار بار بولو، لیکن بات اتنی قیمتی کرنے جا رہا ہوں کہ یہ پہلے بندے میرے بھائی جان سے لے کے آخری بندے تک اگر کسی بندے کا ہاتھ نیچے رہ جائے نا تو مجھے اب دکھ ہوگا. نیاز حسین غدیر کے میدان میں جب نبیوں کے سلطان نے کہہ دیا تھا نا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس دن کے بعد ہم نے نبی کے حکم کے بعد اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا. نبی نے کہا تھا جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں علی ہے. اب ہم نے کلمہ نہیں بڑھایا، نبی نے کہا ہے کلمے میں بھی علی ہے، اذان میں بھی علی ہے. جیو مل کے جواب دو، علی حق، علی حق. جی ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں کیا ہضم نہیں ہوندی، ابھی پڑھنے لگا ہوں. بٹو صاحب نے کہا نماز میں بھی ہے. میں یہ سمجھا نہ دوں یہ نماز میں کیسے ہے. نماز کی بات بڑی ہوتی ہے، کرنی بھی چاہیے. میں حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا نوکر اور ذاکر، عالم نہیں، اور عالم آل محمد کے علاوہ کوئی ہے بھی نہیں. چھوٹا سا نوکر ہوں، چھوٹا سا ذاکر ہوں. نماز کی بات سارے کرتے ہیں. چلے میرا رخ اور طرف ہو گیا. یہ روزے واجب ہے نا، اگر چھوڑ دو تو پھر پڑھ لینا، پھر پڑھے جا. اگر چھوڑ دو تو پھر رکھے جا سکتے ہیں. اگر زکوٰۃ ہے تو پھر بھی دے سکتے ہو، واجب میں شامل ہے. حج کیا ہے؟ واجب ہے نا. اگر استطاعت نہیں ہے تو نہیں کرو. لیکن اللہ نماز میں بار بار حکم دے رہا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. یہ نماز نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے، یہ ممبر آل محمد پہ میں کھڑا ہوں، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. بات غلط کروں تو اللہ کرے یہیں پہ گنگا ہو جاؤں. اگر میری بات سچی ہو تو پھر جس کے دل میں دل نہیں علی بادشاہ کی محبت ہے وہ میری بات کی تائید کرنا. اللہ نے سارے بات کا اختیار اتنا انسان کو دے دیا ہے کہ وہ بات میں بھی کر سکتا ہے. لیکن نماز کے بارے میں اللہ بار بار کہہ رہا ہے اسے پڑھو، اسے پڑھو، اسے پڑھو. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز اللہ نے 5 وقت واجب کی تاکہ پہلے دن جب صبح اٹھو تو اٹھتے سار آل محمد پہ درود پڑھو، علی کا نام لو. سونے وقت پھر آل محمد پہ درود پڑھو، پھر علی کا نام لو. اس کی وجہ یہ ہے. اور اگر نماز پڑھنی ہے نا تو میں علماء سے گزارش کروں گا، مولوی صاحب سے گزارش کروں گا جو محراب میں بیٹھ کے علی بادشاہ کے متعلق باتیں کرتے ہیں نا، جی واجب ہے پڑھ لو تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا تو کوئی گال نہیں. ان سے ایک بات پوچھئے گا، جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ نماز واجب ہے پڑھو تو پھر اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ منہ پہ مار دی جائے گی. بھائی نیاز حسین جاگنا، جہاں پہ پڑھنے کی بات ہے وہاں پہ واپس منہ پہ لگنے کی بات بھی ہے. تو مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ وہ کون سی نماز ہے جو منہ پہ ماری جائے گی. اگر نہ بتائے تو حسین بادشاہ کا سب سے چھوٹا نوکر بتا رہا ہے کہ وہ نماز وہی ہے جو علی کے بغیر پڑھی جائے. جی ہیں، سلامت رہیں، مل کے بولو حیدری. جی ہیں، سلامت رہیں.
بہت شکریہ. اعلان ولایت ہوا. رات کا وقت لوگ پہاڑ پہ چڑھ گئے. کچھ بندے پہاڑ پہ چڑھ گئے کہ رات ہوگی, اندھیرے میں ہم بڑے بڑے پتھر, کبھی یہ غدیر ساری پڑھیے یا سنیے, اس میں ہے کیا. بندے پہاڑ پہ چڑھ گئے, بڑے بڑے پتھر لے لیے, رات کو پھینکیں گے, سارے مارے جائیں گے. صاحب کتاب کہتے ہیں رات کا وقت ہوا, تیز بجلی چمکی. آپ کے لطف کے لیے بات کہنے جا رہا ہوں. تیز بجلی چمکی, جو وہ پتھر کے قریب کھڑے تھے نا وہ سارے پیچھے ہٹے. اب کسی نے یہ نہیں بتایا, نبیوں کے سلطان سے صرف ایک بندے نے پوچھا تھا, ان کا نام ہے ابو ذر, کہ مولا یہ پہاڑ کے اوپر کون ہے. تو نبیوں کے سلطان نے ابو ذر سے بتا کے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہ کہ یہ پہاڑ پر کون کون کھڑا ہے. لیکن جناب ابو ذر نے کسی کو بتایا نہیں, اشارہ سمجھا دیا کہ ہمیشہ جو پہاڑ پہ چڑھتے تھے بس اس دن بھی وہی چڑھ گئے تھے. یار مشکل دور ہے, مشکل زمانہ ہے. سلامت رہے جو بندے ساتھ مل گئے ہیں, جو پہنچ گئے ہیں. ابو ذر نے کسی کو نہیں بتایا, اور آتے ساتھ بڑا خوبصورت آغاز ہوا مدینے میں. آتے ساتھ جناب ابو ذر نے آ کے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. پتہ نہیں کتنے بندے یہاں پہ بیٹھے ہیں جو ولایت سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. جب آگے نماز پڑھی نا تو بتاؤ اذان میں کیا کہا تھا, کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ. ادھر اشہد ان علی ولی اللہ. پہلی بار مدینے میں صدا بلند ہوئی کہ کچھ بندے آئے اور آ کے کہنے لگے سرکار یہ آپ نے آج اذان سنی. نبیوں کے سلطان کہتے ہیں کہ تمہارے جہنم جانے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ اذان سنی ہے. کہتے نہیں سرکار یہ بات نہیں ہے, لیکن آج نماز میں اضافہ ہو گیا, آج اذان میں اضافہ ہو گیا ہے. سرکار نے کہا کیا اضافہ ہوا. کہنے لگا سرکار وہ آتے سار آج ابو ذر نے کہہ دیا اشہد ان علی ولی اللہ, اشہد ان علی حجت اللہ. سرکار یہ اضافہ ہو گیا. مجھے نہیں پتا ہے, ہر بات زور والی نہیں ہوتی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ زور نہ بھی لگائے نا تو ان باتوں میں اتنا زور ہوتا ہے کہ مجمع ساتھ مل کے پرواز کرتا ہے. نبیوں کے سلطان کا فرمان سنانے جا رہا ہوں. جب انہوں نے کہا نا سرکار اضافہ ہو گیا ہے, آج اشہد ان علی ولی اللہ پڑھا جا رہا ہے, اشہد ان علی حجت اللہ پڑھا جا رہا ہے, تو نبیوں کے سلطان آواز دے کے کہتے ہیں لگتا ہے کہ تم میری زندگی میں ہی میری دو باتیں بھول گئے. سرکار کون سی دو بات. پہلی بات دیکھ کے دیکھوں گا, نہیں تو پھر یہاں سے مصائب شروع. پہلی بات کہی, نبیوں کے سلطان آواز دے کے کہتے ہیں میں نے تم سب کو اکٹھا کر کے یہ کہا نہیں تھا کہ اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں. دیو یار جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں, جو ابھی تک کوئی سوچ رہے ہیں, وہ بھی اللہ کرے ساتھ مل جائیں. نبیوں کے سلطان کی حدیث ہے, سرکار نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا اس زمین کے اوپر اس آسمان کے نیچے ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں. سرکار آپ نے کہا تھا. دوسری بات, نبیوں کے سلطان کہتے ہیں یہ کچھ دن پہلے غدیر کے میدان میں تمہارے ہی پلان لے کے ممبر بنا کے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے میں نے کہا نہیں تھا من کنتم مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ کہنا تھا. بندے کہتے ہیں سرکار آپ نے کہا تو تھا, لیکن اس میں نہ کلمے کی بات ہوئی تھی, اس میں نہ آذان کی بات ہوئی تھی, اس میں نہ اقامت کی بات ہوئی تھی. بس یہ کہنا تھا کہ حسنین کے نانا جلال کے عالم میں کہتے پیچھے ہٹو. اس دن میں نے یہی تو دنیا والوں کو سمجھایا ہے کہ جہاں بھی میں آ جاؤں وہاں علی واجب ہوتا ہے. جیو یا علی, جہاں بھی میں آ جاؤں وہاں علی واجب ہوتا ہے. یکم رمضان کی آج یہ پہلی مجلس ہے. بڑا برکتوں والا مہینہ ہے, بڑا برکتوں والا مہینہ ہے. لیکن اس مہینے میں
سب سے زیادہ نقصان علی کے گھر کا ہوا ہے. اجرکم من اللہ یا سیدہ، اجرکم من اللہ یا سیدہ. جن آنکھوں سے آنسو آگے ہیں سوائے غم شبیر انہیں مولا کو غم نہ دیں. جنہیں ابھی تک نہیں آئے آپ بھی دعا کرو اپنے لیے، میں بھی دعا کرتا ہوں. سیدہ ہم سب کو آنسوؤں کی خیرات دیں. یہ آنسو ہمارے لیے بخشش کی ضمانت ہے، ان آنسوؤں سے ہم بخشے جائیں. سب سے زیادہ نقصان علی کے گھر کا ہوا. پتہ نہیں میں کیا پڑھتا، لیکن اشک غم اس مجلس کا عنوان ہے. غم کے آنسو. کربلا کے کچھ ایسے پل مجھے یاد آ گئے ہیں کہ جس میں رمضان بھی شامل ہے، ذی الحج بھی شامل ہے. میں یہاں سے آغاز کر دیتا ہوں کہ 11 یا 12 یا 13 محرم یہ روایات ہے. جب ہو گئی نا، علی کی بیٹیوں کو تیار کیا، لے کے چلے انہیں کوفے میں. کوفہ سے شام جانا ہے. وہ بیویاں جو علموں والے عباس نے قرآن کی آیات بنا کے نا محملوں میں رکھی تھی، ان بیویوں کو ننگی پشت اونٹوں پہ بٹھایا گیا. بیٹھ گئی میری مخدوم. سفر ہو گیا شروع. آپ جانتے ہیں نا پرانے سننے والے بیٹھے ہیں. ساتھ میں حسین بادشاہ کی سب سے لاڈلی بیٹی جناب سکینہ بھی تھی. علی کی علی بیٹی نے پاک مسافر شام نے آواز دے کے کہا تھا، اللہ تجھ پہ لعنت کرے شمر، میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے، اسے تنہا نہ سوار کرنا، اسے میرے ساتھ سوار کرو. اس نے بات نہیں مانی. صاحب کتاب کہتے تھوڑا سا سفر آگے گیا نا تو جناب سکینہ اونٹ سے گر گئی. ادھر اونٹ سے گری، علی کی بیٹی اونٹ سے زمین پہ آئی. جناب سکینہ کو اپنے سینے سے لگایا، آواز دے کے کہا اب میری سکینہ کو الگ نہ لے کے جانا، اب ساتھ میرے رہنے دو. یہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں اب اونٹ سے نہیں گرے گی. جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، مجھے سخت پڑھنے کی عادت نہیں ہے. بتاؤ منظر کیا تھا. اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں اب سکینہ اونٹ سے نہیں گرے گی. اس نے جناب سکینہ کو محمل پہ بیٹھا کے نا دوسری طرف سے رسی پکڑ کے جناب سکینہ کے اور اونٹ کے درمیان تیرنا شروع کی. اتنی تنگ رسی تھی کہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جب کوفہ کے دروازے پہ گئی نا تو سکینہ کا جو یا سیدہ یا سیدہ اجرکم من اللہ یا سیدہ، میری مخدومہ کا سارا کرتا لہو سے بھرا ہوا تھا، اتار دیا. بیبیاں کھڑی ہو گئی. سامنے دیکھا جسے ذی الحج یاد کرنی ہے. وہاں پہ بڑا عجیب منظر تھا. جس دروازے سے داخل ہونا تھا نا سبتین بھائی، بٹو صاحب، بھٹی صاحب، پرانے عزادار بیٹھے ہو، اتنی اونچی ہائے کرنا کہ میری مخدومہ راضی ہو جائے. جب دروازے پہ جا کے دیکھا نا تو ایک لاش لٹکی ہوئی تھی. اس لٹکی ہوئی لاش کو نا علی کی علی بیٹی رو کے کہتی سجاد اب کوفے میں لاشیں دفنانے کا رواج ختم ہو گیا ہے. اجرکم من اللہ یا سیدہ، اجرکم من اللہ یا سیدہ، اجرکم من اللہ یا سیدہ. اتنے میں وہ بی بی جس نے جناب مسلم کو پانی پلایا تھا نا، وہ آ کے کہتی نہیں رواج ختم نہیں ہوا بی بی، یہ اس کی لاش ہے جس نے یہ آواز دے کے کہا تھا کہ اب میں پانی نہیں پیوں گا. میرے جانے کے بعد 34 یا 36 دن کے
ایک لٹا اور کٹا ہوا قافلہ آئے گا، سب سے پہلے ان کا استقبال دروازے پہ آ کے کر کے یہ بات میری طرف سے کہنا کہ اگر آپ نے پانی نہیں نہ پیا تو پانی اس نے بھی نہیں پیا۔ اجرکم من اللہ یا سیدہ، اجرکم من اللہ یا سیدہ، اجرکم من اللہ یا سیدہ۔ پتہ چل گیا نا لاش کس کی تھی؟ لاش تھی جناب مسلم کی، حسین بادشاہ کے سفیر کی۔ اب بتاؤ منظر کیا ہے؟ علی کی بیٹی آئی ہیں اس حرام زادے کے دربار میں، یہ ابن زیاد بیٹھا ہوا تھا، آواز دے کے کہتا ہے وہ مسلم کی لاش ابھی تک لٹکی ہوئی ہے یا دفنا دی ہے؟ ایک بغیرت آواز دے کے کہتا ہے آپ نے کہا تھا دفن نہیں کرنا، ہم نے لٹکائی ہوئی ہے۔ جب کہا نا لٹکائی ہوئی ہے تو ابن زیاد کہتا ہے جاؤ جا کے لے آؤ، جو ماتمی بیٹھے ہو وہ ماتم کی تیاری کرنا، یہ منظر سمجھ میں آ جائے تو یہی ماتم کے لیے کافی ہے۔ عزادارو یہ کہنا تھا کہ وہاں پہ دربار میں بہنوں کے سامنے مسلم کے پیر میں رسی ڈال کے یوں گھسیٹتے ہوئے لے کے آئے، جیسے گھسیٹتے ہوئے لے کے آئے نا، علی کی بیٹی آواز دے کے کہتی یہ اب علاؤن کیا کر رہا ہے؟ یہ آواز دے کے کہتا ابھی تو میں نے کیا کچھ نہیں، دوسری طرف اشارہ دے کے کہتا ہے ادھر لاؤ جلدی کرو تازیانہ۔ اس نے ہاتھ میں تازیانہ لیا، اب ماتم کر یا میرے مر جانے کی دعا کر، مجھے علی کی عزت کی قسم ہے وہ تازیانہ 34 یا 36 دن کے بعد مسلم کی لاش پہ اس نے مارنا شروع کیا، ادھر مسلم کی لاش پہ لگنا شروع ہوا، ادھر علی کی بیٹی رسیہ توڑ کے آواز دے کے کہتی ہو بغیرت حیا کر، بہنوں کے سامنے بھائیوں کی لاشوں پہ ظلم۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔